سطر کیا ہے اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے کہ سطر مرد کا کیا ہے، سطر عورت کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا عورت کا چہرہ اور اس کے یہ ہاتھ یہ سطر میں شامل نہیں ہے، باقی سارا جسم اس کا سطر ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ تفصیل میں آئیں گے، وہ اس ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے۔ مرد مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتا، عورت عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتی، یہ حرام ہے۔ اسی کو کہا نظر ہٹاؤ وہاں سے۔ تو ایک صحابی ایک دفعہ ایسے ہی تھے کہ انہوں نے اپنی جو پڈلی تھی اس سے چادر جو ہے وہ ہٹی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کو ڈھانپ لو، یہ سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، سطر ننگا نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو آپ نے منع فرما دیا۔ تو مردوں کو یہ بات کی گئی کہ وہ کسی کا سطر نہیں دیکھ سکتے، اچھا، اور کسی ایسے زینت کو جو عورت کا مسئلہ ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہلی نظر وہ اس کو معاف۔ اب اس میں تفصیل آئے گی کہ وہ دیکھنا جو ہے کن کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ تفصیلات ہم آئیں گے۔ مثلا کسی بھی عورت کے لیے اس کا سطر اپنے خامن کے علاوہ کسی کے لیے کھولنا حرام ہے، نہیں کھول سکتا قطعاً نہیں۔ کسی مرد کے لیے اپنی بیوی کا سطر دیکھنے کے علاوہ سب کچھ حرام ہے، ایون کہ ماں کا سطر بھی نہیں دیکھ سکتا وہ۔ تو گویا کہ بیوی کا سطر اجازت ہے، باقی کا سطر نہیں دیکھ سکتا انسان، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ استثنائی کیفیتیں آئیں گی۔ پھر آگے ہے کہ جیسا کل میں نے کہا عورت ایک ڈوب رہی ہے، پانی میں ڈوب رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کپڑے اس کے گیلے ہیں اور اس کا جسم کچھ ننگا بھی ہے، چہرہ بھی ننگا ہو گیا ہے، ٹھیک، اب کیا کیا جائے؟ اب اگر اس کو نہیں دیکھا جائے تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی۔ اب دیکھنا جائز ہے، اب اس کا سطر بھی اگر ننگا ہے تب بھی، کیونکہ اس کو بچانا اس کو مقصود ہے، لیکن اس دوران بھی اگر کسی اس انسان کے ذہن میں کوئی وہ دوسرا وسوسہ آ جاتا ہے تو یہ اس کے بس سے باہر، یہ انسان فطرت ہے، اس کے بس سے باہر ہوگا، اس لیے اس کو پھر اپنی توجہ دوسری طرف ہٹانا ہوگا۔ اس میں یہ جو یہ آیا نا کہ نظر وہ اپنی بچائے، پھر اس کا خیالی نظر کو بچانا ہوگا، وہ ہوگا۔ خیال تو آ سکتا ہے، وہ اس کے بس میں نہیں ہے، جیسے نماز میں انسان کے ذہن میں برا خیال آ سکتا ہے، لیکن پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے اس کو ہٹانا چاہیے۔ جو پہلی خیال آنا یہ اس کے بس میں نہیں ہے، خیال سے ہٹانا تو بس میں ہے نا اس کو۔ اب اگر وہ اسی میں مشغول رہتا ہے تو یہ پھر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ خاتون جو ڈوب رہی ہے یا آگ میں وہ سڑ رہی ہے، آگ لگ گئی ہے اس کو، ایون کہ اس خاتون کو اب وہ اپنے ہاتھ میں لے کے اٹھا کے آگ سے بچائے، یہ فرض ہو گیا ہے اس کو، جبکہ اس کے لیے تو اس کا سطر دیکھنا ہی حرام تھا، اور اب تو اس نے پوری خاتون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب یہ ضروری ہے ورنہ وہ مر جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا مکلف کرتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو یہ استثنائی کیفیت ہے۔ یا یہ ہے کہ مثلا ایک خاتون ہے، وہ قاضی نے اس کو طلب کیا، جج نے، کوئی مقدمہ ہے اور جج کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے ورنہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ پردے میں رہے اور چہرہ نہ دکھائے تو یہ بات قاضی کے لیے ممکن نہیں کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس نے وہ جرم کیا ہے جس کے اوپر ایک فیصلہ ہونا ہے، یا یہ کوئی عورت ہے اور عورت ہے، تو اب اس کا چہرہ دیکھنا قاضی کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک نظر دیکھنا، اس عورت کو بے شک اس کے چہرے کو یا جسم کے کسی حصے کو دیکھنا جو ہے یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ
ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ میں نے یا رسول اللہ شادی کرنے کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا تم نے اس عورت کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک نظر ضرور دیکھو۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ انصار کی خواتین کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے تم شادی کرو کل وہی چیز تمہاری طلاق کا سبب بن جائے، اس لیے ایک نظر دیکھنا یہ جائز ہوگا۔ یہ اس نظر میں نہیں آئے، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ فقہا نے بحث کی ہے کہ دیکھا کیسے جائے، نکاح سے پہلے کیسے دیکھا جائے۔ تو ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی ہے، اور اس میں امام احمد بن حنبل نے یہ سختی برتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو، اس عورت کو جس سے نکاح کرنا ہے، اس کو ایسی صورت میں دیکھ لیا جائے کہ اس کو پتہ نہ چلے، اور دیکھ بھی لیا جائے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کہ اس کو پتہ نہ ہو، کیونکہ اس وقت اس کا سطر ننگا ہو سکتا ہے۔ اس کو تو غافل ہے نا، غافل کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا آیا ہے، اور اس وقت کوئی اب اپنے سطر کا حصہ وہ ننگا کر دے، وہ تو اس نے دیکھ لیا۔ تو یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، اگر دکھانا ہے تو بالکل اس کو بتا کے دکھایا جائے۔ یہ میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا اس چیز کو کہ جس سے نکاح کرنا ہے اس کو دیکھا جائے، یہ دیکھنا سنت ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کی اتباع کرتے ہوئے کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، عمر بھی زیادہ تھی، ایک دن حضرت علی سے خواہش ظاہر کی، کہا علی کاش میں بھی اللہ کے رسول کے رشتہ داروں میں سے ہو جاتا تو میں اہل بیت میں سے ہوتا، کہیں ایسا علی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے رشتہ دے دیں؟ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں۔ وہ ام کلثوم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی تھی، حضرت علی حضرت عمر کو لے کے آئے اپنے ساتھ، گھر میں آئے اور کہا یہ ہے دیکھ لو، یعنی تمہیں پسند آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے یعنی اپنے اوپر چادر ڈال لی، حضرت عمر نے وہ چادر ہٹا دی۔ ام کلثوم کو سخت غصہ آیا، وہ کہنے لگے تو اگر امیر المومنین نہ ہوتا تو میں تیرا چہرہ نوچ لیتی، تیرا منہ نوچ لیتی، تجھے یہ جرأت کیسے؟ تو حضرت علی بھی ساتھ ہی کھڑے تھے، وہ مسکرائے، کہنے لگے کہ بیٹے یہ تمہارا ہونے والا خامد ہے۔ شریعت وہ جانتی تھی، لیکن آج وہ بڑی تعجب سے کہ عمر کو میرے چہرے سے یہ چادر ہٹانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یہ جرأت کیسے ہوئی، یہ تو پردے کے خلاف ہے۔ لیکن حضرت علی نے اس کو کیا کیا، کلیریفیکیشن کر دی، یہ تمہارا ہونے والا خامد ہے، اس لیے اس کا حق ہے، دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو طریقہ دیکھنے دکھانے کا ہے وہ بڑا بھونڈا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آج دونوں کو شاپنگ کے لیے بھیج دو، ذرا انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، شاپنگ کرنا کیا حل ہے، کوئی حل نہیں ہے، ایسا ہمارے معاشرے میں اس کی اجازت نہیں، دیکھنے کی تو اجازت ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا نیچرل دین ہے کہ اس نے کہا ایک نظر ضرور دیکھو، کل اسی کے ساتھ تو بسیرا کرنا ہے، کل ایک عیب نکل آئے تو پھر وہ طلاق کی نوبت تک پہنچے گا اور اس کی زندگی تو خراب ہو گئی۔ تو آج یہ چھوٹی چیز جو ہے اس کو برائی ہی آپ اگر کہہ لیں تو چھوٹی برائی تو ہے نا، کل بڑی برائی ہو جائے گی کہ اس کو طلاق ہو جائے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ کر لیا جائے۔ تو یہ دیکھنے کی کچھ ایسی صورتیں ہیں۔ انٹرنیٹ پر جو ہو جاتا ہے جی انٹرنیٹ پہ، ہاں اب تو مطلب معاملہ بہت آگے بڑھ گیا نا، اب تو یہ سارا کچھ مطلب بہت ہی آخری درجے پر جا پہنچا ہے۔
لیکن کوئی حد نہیں، انٹرنیٹ پہ اگر مثلا ایک نو مسلم خاتون ہے برطانیہ کی، اور وہ خان صاحب سے کہتی ہیں کہ میں اتنی ایج کی ہوں اور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کوئی حد نہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، کوئی حد نہیں، شریف نے اجازت، اللہ کے رسول نے خود اجازت، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسی خاتون کہ جو آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، یعنی میں آپ کی زوجہ بننا چاہتی ہوں، تو آپ نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور دیکھا، کہا ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے یہ کیا۔ ہم جب تجاوز کرتے ہیں نا حد سے تو افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دین بالکل نیچرل ہے، یہ ہر آدمی کی خواہش ہے، ایک نظر تو دیکھے نا اس کے ساتھ، تو ایسا ہو تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا، لیکن ہم اس حد کو پھر جب پھانپ جاتے یا پھر یہ کہ بالکل نہیں قطعاً ایسا نہیں، وہ بھی غلط اور یہ بھی غلط، تو یہ جو ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ سے مراد یہ ہے، اس طرح کیفیت بھی آئے گی اور یہ باقی رہا کہ ہمارا پردے کا جو معاملہ ہے 18ویں صدی کے بعد مسلمان جو ہیں وہ بدقسمتی سے ایک ایسی سازش کا شکار ہو گئے، اور وہ سازش جو ہے وہ ویسٹرن سازش ہے، علماء بھی اس کا شکار ہو گئے، سکالر بھی شکار ہو گئے، اور اس میں اور جہاں بہت سارے اسباب ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ چیز جو ویسٹرن لٹریچر میں بھی آئی اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو اس حیثیت سے ڈیفینس کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم ایسے نہیں ہیں، یہ جو ہماری خاتون نقاب ڈالتی ہے یہ وہ مقصد نہیں ہے، یہ وہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی ہم دفاع پر آ گئے۔ اور ویسٹرن جس طرح اپنے انقلاب فرانس کے بعد جس طرح اپنی خاتون کو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے آزادی کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر، وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں، آج وہ پچھتا رہے ہیں۔ ان کی نئی نسلیں کہاں پہنچ گئی؟ نئی نسلوں کی یہ حالت ہے کہ 8 سال کی بچی بھی یورپین بچہ جنتی ہے اور اس کا باپ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے اس تمدن، اس تہذیب جو اس کے اصول ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارا تمدن ہمارا ہے، ہمارے تمدن کے جو اصول ہیں وہ اور ہیں، تمہارے تمدن کے اصول اور ہیں۔ ہمارے مسلمانوں نے جب اپنے تمدن کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ ہمارا تمدن کوئی اصول ہے نہیں، ہمارا کلچر کوئی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے جب یہ دیکھا کہ چونکہ ویسٹرن سارا عورت کو آزادی کے نام پر اس طرح اس نے اس کو عریاں کر دیا ہے، تو اسی کے اندر ترقی ہے، وہ مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہے، آفس میں بھی، فیکٹری میں بھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا انہوں نے یہ ترقی حاصل کر لی تو ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی ترقی اسی راستے سے حاصل کریں۔ یہ 18ویں صدی کا جو بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس امت کے لیے وہ ہے نقاب۔ نقاب جو مسلمان عورت اوڑھتی ہے، اس کو جس طرح انہوں نے ڈیگریڈ کیا، یہ نقاب اوڑھ لینا اور جدید دور اور یہ اور وہ اور یہ اس کی آزادی کو ختم کرنے والی بات ہے، اور یہ کل جیسے میں نے ذکر کیا تو مسلمان ڈیفینسو پوزیشن پر آ گئے، حالانکہ مسلمان کو ہمیشہ افینسو پوزیشن پہ ہونا چاہیے، اٹیک یہ کرے کہ جب یہ اپنے تمدن کو نہیں جانتا، اپنے معاشرت کو نہیں جانتا، اس کے اصولوں کو نہیں جانتا، دین کو نہیں جانتا، تو پھر یہ اس کیفیت میں آتا ہے۔ تو ایک پیراگراف سنیے نقاب کے بارے میں، ایک پیراگراف میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔
جو شخص آیت قرآنی کے الفاظ اور ان کی مقبول عام اور متفق علیہ تفسیر اور عہد نبوی